آپ دیکھ رہے ہیں MKA TV نیوز۔ کبھی ذکر ہو جو بیمار رہتی ہے، میں یہی چاہتا ہوں کہ آپ کی دعاؤں میں میری جماعت مجلس اتحاد المسلمین بھی شامل رہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی دعاؤں میں میرا صدر سراست الدین اویسی کا نام بھی شامل رہے۔ میں اور چاہتا ہوں، کیا آپ کے اس خدمت گزار، آپ کے اس خادم، آپ کے اس نوکر کے لیے کیا اپنی دعاؤں میں بھی جگہ نہیں دیں گے؟ ہم کیا چاہتے ہیں؟ کچھ نہیں چاہتے۔ خدا اپنے محسنوں کو پہچانو، خدا اپنے محسنوں کو پہچانو۔ میں تمہارا محسن ہوں اور تم میرے محسن ہو۔ لوگ بولیں گے کہ یہ کیسے ہوئے؟ ارے یہ میرے محسن ہیں اس لیے کہ ان محسنوں کی دعائیں تھی جو مجھے موت کے دروازے سے کھینچ کر لائی۔ میں زندہ ہوں تو ان محسنوں کی دعاؤں کی وجہ سے میں آج باقاعدہ حیات ہوں۔ گولیاں کھانے کے بعد بھی زندہ ہوں، چاقوؤں کے ضرب لگنے کے بعد بھی زندہ ہوں، تلواروں کے ضرب لگنے کے بعد بھی زندہ ہوں، تو ان محسنوں کی دعاؤں کی وجہ سے زندہ ہوں۔ اور ان محسنوں کے دعاؤں کے فرض کو میں زندگی بھر ادا نہیں کر سکتا، اتار نہیں سکتا۔ یہ میرے باپ کی بات ہے کہ میں کبھی بھی اپنے محسنوں کو فراموش نہیں کروں گا۔ میں جب تک میری حیات ہے، نہ صرف میں، میری آل، میری اولاد احسان مند ہے اس ہر فرد کی جس کی دعاؤں کی وجہ سے میں موت کے دروازے، موت کے چوکٹ سے نکل کر آج آپ کے درمیان میں کھڑا۔ خدا سمجھو، اگر یہ ووکیشنل ٹریننگ کی میں نے بات کی تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس 15,000 بچوں کو اسکول کی تعلیم، اس کے بعد SSC کی کوچنگ بھی ہم دیتے ہیں۔ SSC اردو میڈیم، SSC انگلش میڈیم، انٹرمیڈیٹ فرسٹ ایئر، انٹر سیکنڈ ایئر۔ تو آپ اب یہ دیکھتے ہیں نا، انٹرمیڈیٹ ہو، SSC ہو، نیٹ ہو، MSET ہو، انجینئرنگ کی کوچنگ ہو، ناڈا کی کوچنگ ہو، یا پھر ISET کی کوچنگ ہو، یا پھر ہم LASET کی کوچنگ کر رہے ہیں۔ اب آگے جا کے IELTS، SAT، GMAT کی بھی ہم کوچنگ دیں گے، اس کے بعد اکاؤنٹنگ کی بھی کوچنگ دیں گے۔ تو اس میں آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ آج ہمارے پاس جو 5 سینٹرز میں SSC، نیٹ، MSET، یہ پوروں کی جو ٹریننگ ہو رہی ہے، اس ٹریننگ میں 4,220 بچوں کو مفت کوچنگ دی جا رہی ہے۔ کتنی؟ 4,220۔ اور سالانہ اس پر کتنا خرچہ ہے معلوم آپ کو؟ سالانہ 4,220 MSET، نیٹ، SSC، انٹرمیڈیٹ، انجینئرنگ، ISET، LASET، IELTS، SAT، GMAT، اکاؤنٹنگ، یہ سب کے لیے سالانہ 50 لاکھ روپئے کا صرفہ ہے صرف ٹیچروں کی تنخواہ میں۔ آپ اندازہ لگاؤ، صرف یہ کوچنگ، یہ ووکیشنل کورسز کو ہم لے لیتے ہیں تو 2 کروڑ، 1 کروڑ 90 لاکھ کا خرچہ ہے سالانہ۔ اور اس کے بعد میں اسکولوں کا خرچہ الگ ہے۔ اسکولوں کی تنخواہ کتنی ہے؟ 51 لاکھ روپیہ ماہانہ، 51 لاکھ روپیہ ماہانہ۔ اور اگر سال میں لے لیے، سالانہ 7 کروڑ 20 لاکھ، 7 کروڑ 20 لاکھ، اور یہ 2 کروڑ 9 کروڑ 20 لاکھ سالانہ خرچہ ہے۔ پھر کبھی یہ خراب، کبھی وہ خراب،
प्रिंसिपल साहबा बोलते सर ये खराब हो गया, ये लाइट का गोला जल गया, ये पंखा खराब हो गया, ये बेंच खराब हो गई, ये ब्लैक बोर्ड खराब हो गया, मेंटेनेंस का खर्चा अलग। सोचो समझो, लूटने वालों ने तो लूट कर चले गए, लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी उन लूटने वालों की तरह लुटेरा नहीं है। कौम मिल्लत के नाम पे लुटने वाले का नाम अकबरुद्दीन ओवैसी है। मैं अपने दोस्तों से कहूंगा कि जितना चाहे लूट लो मुझे, जो हो सकता है मुझसे मैं करूंगा मेरी कौम की, उनके सुनहरे मुस्तकबिल की। खुदा समझो मेरी इस बात को। आज हम देखते हैं कि इल्जाम लगाने वाले कुछ भी इल्जाम लगाते। अरे भाई आप तो कुछ करो। अरे चंद्रायन गुट्टे ने ऐसी इससे बड़ी बड़ी इमारतें, 10 इमारतें, एक घर बना के देखो कितनी तकलीफ होती है घर बनाने में। अरे इससे बड़े 10 स्कूल हमने बना दिए। किसके लिए? आप खुदारा दोस्त और दुश्मन को पहचानो, अपने मोहसिनों को पहचानो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फजल है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है और यह अल्लाह की दुआएं हैं कि हमारे शहर में हमारी अपनी जमात है, हमारी अपनी क़यादत। खुदा इस जमात को कमजोर होने न दो, इस क़यादत को कमजोर होने न दो। हमारी ताकत आपका इत्तेहाद है, आपकी दुआएं हैं। इस इत्तेहाद को कायम रखो, दुआओं में हमको शामिल करो। आज अगर हम मुनज़्ज़म नहीं होंगे, मुत्तहिद नहीं रहेंगे, तो मेरे परवरिशी माँ और बहनों, इससे नुकसान हमारा ही होगा। मैं आप तमाम से यही दरख्वास्त करूंगा कि आप लोग मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए। उसके साथ साथ ये भी दरख्वास्त करूंगा, हमारे पास हमारी कौम की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है मालूम? माफ करना। बड़ी माफी के साथ, माफी पहले तलब कर रहा हूं, माफी पहले मांग रहा हूं। हमारे कौम का क्या है मालूम आपको? इनफरादियत आ गई, इज्तिमाइयत नहीं है। तो आप समझेंगे कि इनफरादियत और इज्तिमाइयत क्या है? इनफरादियत ये है कि आज हम कितने तकसीम कर रहे हैं सर्टिफिकेट, दोनों मिला के करीब 500 सर्टिफिकेट हम तकसीम कर रहे हैं। इनफरादियत का मतलब ये है, ये 500 चिल्लर को जो सर्टिफिकेट दिए तो ये खुश और ये कहेंगे कि अकबर साहब ने अच्छा काम किया। और फिर इनफरादियत ये कि इन 500 को पढ़ाया कहकर वो शख्स खुश नहीं होगा जिसको पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। वो पलट के क्या कहता है मालूम? हाँ 500 को पढ़ाए, हमारे को पढ़ाएगा। हाँ भाई 15,000 बच्चे पढ़ रहे होंगे, हमारा बच्चा पढ़ा क्या? मशीन दिए, फल दिए होंगे, हमको दिएगा। तो बताना ये चाहता हूं कि इनफरादियत आ गई, लेकिन एक दौर था हमारे पास इज्तिमाइयत की अहमियत थी, इनफरादियत की नहीं थी। हमारे इज्तिमा के लोग कहते थे कोई बात नहीं, मेरा बच्चा नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, एक दूसरा गरीब, एक दूसरा यतीम तो पढ़ रहा है ना, अल्लाह अच्छा रखो इनको पढ़ाने वालों को। ये अमल होना चाहिए, ये अमल होना चाहिए। लेकिन हमारा अमल ऐसा नहीं रहा। हर कोई कह रहा है हाँ बनाए बिल्डिंग, हमारा क्या फायदा? बच्चे पढ़े, हमारा क्या फायदा? खवातीन हो रहे, हमको क्या मिला? अरे हम नहीं, कौम की इज्तिमाइयत को देखो। आज 15,000 में शायद किसी का बच्चा नहीं, लेकिन इन 15,000 में 500 यतीम बच्चे हैं। उन यतीमों की दुआ हमारे साथ है, यह हम जानते हैं।
اور ان 500 کے ساتھ 200 ایسے بچے ہیں جن کے والدہ کو، ماں کو ان بچوں کے والد نے چھوڑ دیا. 200 اور ایسے بھی بچے ہیں جن کے والد یا والدہ کو کڈنیز خراب ہوئے ہیں یا پھر ان کو کینسر ہوا. ارے آپ اندازہ لگاؤ 15,000. ارے آج کون سی ایسی خیالت ہے، کون سا ایک MLA ہے بتا دو جو آج 20,000 بچوں کے مفت تعلیم کا انتظام کیا ہے، تو قریب 12,000 بچیوں کو، 12,000 پردہ خواتین کو سال میں ہنر دیتا ہے. یہ کام ہم کر رہے ہیں. میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ میرے لیے آپ کرو، کسی سے جھگڑو نہیں. میں اتنا ہی آپ سے درخواست کروں گا کہ کم از کم آپ ہمارا دفاع کیجیے، ہمارا لڑیے نہیں، دفاع تو کریے. لیکن آج بتاؤ آپ کہ اتنا کرتے ہیں، اس کے بعد میں الزامات ہے ہم جو کر رہے ہیں یہ اپنی آخرت کے لیے اور اپنے محسنوں کے احسان کو ادا کرنے کی کوشش میں کر رہے ہیں. ابھی ہم صاحبہ نے کہا کہ کوکنگ کلاسز میں ہمارے پاس ہم بیکنگ، کیک میکنگ، پیسٹری میکنگ، کروسان میکنگ، یہ ہر ایک چیز ہم سکھائیں گے. ہر ایک چیز ہم سکھائیں گے. نہ صرف یہ بلکہ کانٹیننٹل سلاد کیسے بناتے ہیں وہ بھی سکھائیں گے. مغلائی کباب کیسے بناتے ہیں، مغلائی ڈشز کیسا وہ بھی سکھائیں گے. چائنیز فوڈ کو بھی سکھائیں گے. اس لیے کہ اگر میری ماں، میری بہن، میری بیٹی باہر نہیں جانا چاہتی ہے تو جیسا کہ ہم صاحبہ نے کہا ہے کہ اپنے گھر میں وہ کیک بنائے گی اور کیک کا آرڈر دے گی اور کیک کو بیچے گی ریپیڈو کے ذریعے دے گی. انشاءاللہ انکل صاحبہ، میں انوار صاحب اور نصیر ایاز صاحب جو آج ہمارے ڈائریکٹر نہیں ہیں وہ، اور ہمارے شفیع صاحب، ہم سب مل کر ایک ایپ اور ایک سافٹ ویئر بنا رہے ہیں جس کے ذریعے ہمارے یہ جتنے کورسز ہیں نا، ہمارے 10 کورسز جو ہے، جو بیوٹی پارلر کے، جو کار چوک کے، جو سوئنگ کے، جو پورے مہندی ڈیزائننگ کے سارے ہیں، ان کا ہم ایپ بنا رہے ہیں اور ان کو اس ایپ میں لائیں گے تاکہ اگر کسی کو بھی آرڈر دینا ہے کیک کا، کسی کو بھی آرڈر دینا ہے مہندی کے ڈیزائن ڈالنے کا، کسی کو بھی ضرورت ہے بیوٹیشن کی یا برائڈل یا دلہن کو میک اپ کی، تو ہمارے ایپ کے ذریعے ہم بولیں گے اور ہم ہمارے اویلیبل اسٹوڈنٹ، ہمارے اویلیبل بچیاں جو کامیاب ہو رہے ہیں ان کو پتہ بولیں گے، ان کو کانٹیکٹ کریں گے کہ ان کو مہندی کے ڈیزائننگ کی ضرورت ہے کہ آپ جانے تیار ہیں. ہاں جائیں گے تو چلو ان کو ڈائریکٹلی اتنا پیمنٹ ان کے اکاؤنٹ میں مل جائے گا. بیوٹیشن ہے تو ان کو ڈائریکٹ پیمنٹ مل جائے گا اور وہ جا کر کام کریں گے. یہ کام ہم کرتے ہیں. یہ ہماری فکر ہے، یہ ہماری سوچ ہے. اور آج اس سوچ، اس فکر کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں. ہمارے اسکول ہیں، جونیئر کالجز ہیں، ہمارے ڈگری کالج ہیں، ووکیشنل کے ہیں، اور یہ کوکنگ کے کلاسز اویسی ہاسپٹل میں ہوں. کہاں؟ اویسی ہاسپٹل. وہاں پہ آپ بولیں گے وہاں پہ اویسی ہاسپٹل میں 5 کروڑ، کتنے؟ 5 کروڑ کے صرفے سے ہم نے کچن اکوپمنٹ خریدا. وہاں پہ ایک وقت میں 4,000 لوگوں کا کھانا بنا سکتے ہیں ایسا کچن ہے، ایسا اکوپمنٹ. ہمارے بیکریز بھی ہے اویسی میں. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری پردنشین ماں اور بہنیں ویسے اسٹیٹ آف آرٹ لیٹسٹ کچن اکوپمنٹ میں کوکنگ کے کلاسز کو سیکھیں. فرسٹ کم فرسٹ ہے. اب یہ مشین دے رہے ہیں تو میں اعلان کر رہا ہوں، برا نہ مانے، برا نہ مانے. دیکھو آپ سے ایک بات کہوں گا، ایک بچہ آؤ
یا 50 بچے آؤ, ٹیچر تو ایک ہی رہے گا نا. اب ہمارے پاس ایم سیٹ اور نیٹ کے ہیں, یہاں کتیرا میڈم ہو گیا, افسر میڈم ہے, 5.5 سے یہاں پہ نیٹ اور ایم سیٹ کے کلاسز ہوتے ہیں. 100 بچے ہیں اگر تو 50 بچے نہیں آتے, 50 بچے نہیں آتے. اگر ہم مارننگ کا اٹینڈنس دیکھتے ہیں, مارننگ میں تو 100 بچوں میں سے 30 بچے آتے ہیں, ٹیچر تو پورے. تو میں اب مشین اور بیوٹی پارلر کا یہ کٹ اور پکوان کے کلاسز انہی کو ہم دیں گے جن کی اٹینڈنس 90% رہے گی. 90% سے کم تو نو مشین, 90% سے کم تو نو بیوٹی پارلر کٹ, 90% سے کم تو ہم کچھ نہیں دیں. ضروری ہے بھائی آپ یہاں کوئی چمن میں ٹہلنے نہیں آ رہے ہیں, سیکھنے آ رہے ہیں, اور ہمارا پیسہ لگ رہا ہے. کیا ہمارا پیسہ پیسہ نہیں ہے اور دوسروں کا پیسہ پیسہ ہے؟ آپ بتاؤ, ایک ٹیچر کو 1 گھنٹے کی کلاس کے لیے 500 روپیہ دیتا ہوں میں نیٹ اینڈ سیٹ میں, صحیح ہے نا؟ 500 روپیز فار 1 کلاس آف 1 آور. آپ اندازہ لگاؤ ہمارے پیسے کا خرابہ مت کرو. ہم آپ کو داخلہ دے رہے تو پابندی سے آؤ. کیا بولتے نہیں صاحب, وہ دعوت کی رات میں تو صبح نہیں اٹھ سکے, نہیں بخار تھا, نہیں بیمار تھا. میں دیکھتا ہوں پرسوں بھی جاتے ہوئے دیکھا, میں افسر سے کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے جاتے ہوئے دیکھا یہاں سے. اسکول کا وقت کتنا ہے, 8:30. 9 o'clock کو میں نے دیکھا بچے باہر کھڑے تھے اور 9 o'clock کو گیٹ کھول کر ان کو اندر لا رہے تھے. 8:30 کے بعد 10 منٹ 15 منٹ اس کے بعد میں کوئی نہیں آتا ہے تو گیٹ نہیں کھولنا, گھر کو واپس جانے دو. وقت کی پابندی ضرور. جو وقت کی قدر نہیں کرے گا وقت اس کی قدر نہیں کرے گا, یاد رکھ لو. جو وقت کی قدر کرے گا, وقت کی اہمیت کو سمجھے گا, وقت بھی اس کی قدر کرے گا, وقت بھی اس کا احترام کرے گا, اور وقت بھی اس کو عزت دے گا. ہماری قوم کا یہ عالم ہے. مجھے افسوس ہوتا ہے ہمارے محلوں میں سب سے زیادہ اگر کوئی چیز ہے تو ہوٹل, دوسری کوئی چیز ہے تو شادی خانے. وہی لکھتے ہیں. دیکھو مجھے کئی لوگ روپے دیتے ہیں, آج بھی 10-12 روپے. کوئی 8 بجے لکھتا ہے, کوئی بعد مغرب لکھتا ہے, کوئی بعد عشاء لکھتا ہے, کوئی 9 بجے لکھتا ہے. میں روپے کو دیکھ کر جاتا ہوں. اگر کوئی بعد مغرب تو مغرب کے بعد رہتا ہوں, کوئی بعد عشاء تو عشاء کے بعد رہتا ہوں, کوئی 9 بجے بلا تو 9 بجے رہتا ہوں. مگر 5 دن سے روزانہ شادی خانوں میں پھر رہا ہوں. صرف 3 یا 4 جگہ پہ دولہے صاحب تھے, مہمان تھے, لیکن اس سے زیادہ 10 یا 12 شادی خانوں میں تو لائٹ بھی نہیں کھلی تھی, اندھیرا تھا. اور 11 بجے مجھے فون کر کے بولے اکبر بھائی بتا دیے کیا ہوا. میرا دن بہت فجر کے ساتھ نکل جاتا ہے. مجھے پورے اسکولوں کو پھرنا رہتا ہے, مجھے دواخانوں کو دیکھنا ہے, مجھے بینک کو دیکھنا ہے, مجھے نکل کے جونیئر کالجز کو دیکھنا ہے. اگر میں 12 بجے اٹھ کے 8 مل کے 1 بجے ظہر پڑھ کے گھر سے نکلوں گا تو یہ اسکول میں کیا ہو رہا مجھے پتا نہیں چلے گا. تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں, خدا را میں آپ سے بھی کہوں گا, آپ کی بچیاں اگر 10th میں ہیں, انٹر میں ہیں, نیٹ اینڈ سیٹ کر رہے ہیں, تو خدا کے لیے ان کو شادیوں میں لے جانے کے لیے یا چلنے کے لیے مجبور نہ کرو. جب تک ماں اور باپ اولاد کی پرورش میں اگر حصے داری نہیں لیں گے اور ذمہ داری نہیں لیں گے تو اولاد کی پرورش اچھی نہیں ہو سکتی. اسکول کو بھیج دینا, لا کے چھوڑ دینا نہیں ہے. اسکول کے ساتھ ساتھ ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے اولاد کی تربیت. صرف اساتذہ کی نہیں, صرف ماں باپ کی نہیں. اسکول, ٹیچر, مدر اینڈ فادر مل کر ایک
रोशन मुस्तकबिल को बना सकते हैं और एक अच्छे मुस्तकबिल को सजा सकते हैं, संवार सकते हैं। इस बात को हमको समझना होगा। आज अगर हम नहीं समझेंगे तो फिर हम दुनिया में पीछे रहेंगे और बस हमारी आदत यही रहेगी, हम परेशान हैं, हमको कुछ दे दो, हम मुसीबत में है, कुछ दे दो। मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं, अरे साहब हम परेशान हैं, 1 महीने का किराया नहीं दिए, वो नहीं दिए, अच्छा नहीं दिए। मैं बुलाता हूँ, बुला के देखता हूँ तो 10,000 से कम का फोन किसी के पास भी नहीं है, और फिर बोलते कि 2,000 का किराया रात में, फोन बेच दो, किराया दे दो। मेरी बात खराब की गई। मैं नहीं चाहता कि मेरी फॉर्म मांगे, मैं चाहता हूं कि मेरी फॉर्म दे और इंशाअल्लाह ताला 15,000 बच्चे देंगे। आने वाले कल में हमारी फॉर्म को इल्म की दौलत देंगे, नई रोशनियां देंगे, नए उजाले देंगे, नई कामयाबियां देंगी, नए तरक्कियात के एक मार्ग पर पहुंचेंगी और कामयाबी के झंडों को गाड़ेंगी। ये मुझे यकीन। आज शायद नताइज नहीं आ रहे हैं, लेकिन हमको मालूम है कि आने वाले कल में नताइज आएंगे। आज हमने बीज बोया है, झाड़ उग गया है, फल लग रहे हैं। आने वाले कल में उस दरख्त जो हमने लगाया था वो आज फलदार हो गया, तो उसके फल खाएंगे और अपने जिंदगियों को रोशन करेंगे। ये मेरा ईमान है। मेरी आपसे यही दरख्वास्त है कि मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, एक रहिए, अपने मोहसिनों को पहचानिए, बहकावे में न जाइए, और जो काम हम कर रहे हैं इस काम को और आगे बढ़ाइए। अगर हम एक को सिखाते हैं तो सीखने वाली बच्ची तय करके जाना है कि मैं भी 2 को सिखाऊंगी। अगर अगरवैसी अगर 10,000 को सिखा रहा है तो 10,000 और 10,000 को सिखाएंगे तो हमारी कौम आगे बढ़ेगी, कामयाब होगी। यही उम्मीद, इसी तवक्को के साथ मैं आप तमाम का ममनून हूँ, मशकूर हूँ कि आप आए और इतनी देर मेरी तकरीर को सुना। मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ और जल्दी जल्दी हम ये सर्टिफिकेट की तस्लीम करेंगे। तस्लीम के साथ ये मशीन भी देंगे और जितने मशीन हैं आज हम वो दे देंगे। हम आपकी मशीन हमारे अख्तर मैडम साहिबा देंगे और आइंदा से 90% जिनकी अटेंडेंस रहेगी उन्हीं को औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैनशीन पर तशरीफ फरमा, इज़्ज़त-ए-माम जनाब अनवार साहब, डायरेक्टर ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, मोहतरमा हमदुल साहिबा, डायरेक्टर ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, कनीज़